وزٹ کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ، اور جو تفصیلات ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھے بتائی ہیں کہ 62 ایکڑ پر محیط یہ پارک، جو کہ 64 میں کے ڈی اے نے اسے پارک کا درجہ دیا تھا، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جس طرح پورے صوبے اور پھر کراچی میں مختلف مقامات پر جس طرح قبضے ہو گئے، گھر بن گئے، اسی طرح اس پر بھی بہت ساری انکروچمنٹ ہو چکی تھی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا، اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے پھر دن اور رات محنت کر کے ناممکن کو ممکن بنایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسا تفریحی مقام بن چکا ہے جسے لوگ جب پورے پاکستان سے کراچی آتے ہیں تو یہاں ضرور آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے باقی بھی جو کراچی ہے اس پہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو یہی ٹاسک ملا ہے، یہی ہدایت ملی ہے کہ اسی طرح سے جو آپ نے ایک ماڈل پارک اسے بنا دیا ہے، کیونکہ یہ ملک یا دنیا صرف انسانوں کے بسنے کے لیے ہی نہیں بنائی گئی، اس میں تمام ہی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کے لیے، چاہے وہ پرندے ہوں اور درخت آب حیات ہے، ساری چیزیں ہیں، اسی کو سنبھالنا اور ان کے لیے بھی مناسب اقدامات کرنا، جیسے کہ درخت لگتے ہیں تو ان کے لیے پانی ہو، چرند پرند سارے ہی لوگوں کے لیے مناسب اقدامات کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایکو سسٹم جو ہے جسے کہا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس محنت اور دل سے ڈاکٹر سیف الرحمان نے اس پارک کو بنانے میں اپنا دن رات ایک کیا ہے، اسی طرح اب کراچی کو بھی صحیح کرنے میں، درست سمت میں لانے میں، اور جو کراچی اس وقت جس طرح سے ان کو ملا ہے اور جو حالات ہیں، مشکل کام ہے، مشکل ٹاسک ہے، لیکن یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں ہم دن اور رات، ابھی میرے صحافی بھائی نے کہا کہ آپ تو صرف وزٹ کر رہے ہیں، وزٹ سے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا چلو یار کوئی وزٹ تو کر رہا ہے، ورنہ تو کراچی میں وزٹ کرنے والے بھی آپ کو نہیں ملیں گے سندھ میں اور کراچی میں۔ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے مختلف مقامات پر وزٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جسے کہتے ہیں نا ایک نیشنلزم، پاکستانیت اور محبت کرنے والے وہ لوگ جو اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان جا کے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم سب نے ہی مل جل کر اس شہر کراچی کو، جو پاکستان کا دل ہے اور جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں جو کام لوگوں کے نہیں ہو رہے، ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، روڈ راستے ٹوٹ چکے ہیں، کلین اور گرین کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، کراچی میں مختلف مقامات پر کچرا پڑا ہے، بلکہ کچرا کنڈیوں کی اب لوگوں نے، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ وہاں فلاں بیمبینو سینما کے پاس وہ راستہ ہے، اب لوگ کچرا کنڈیوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ فلاں کچرا کنڈی جہاں ہے وہاں آ جائیے گا۔ تو یہ شہر جو روشنیوں کا شہر، پاکستان کا دل اور معیشت کے حساب سے پورے پاکستان کے ساتھ چلنے والا شہر، اب کھنڈرات، کچرا کنڈیوں اور مختلف ناموں اور مقامات سے پکارا جا رہا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں ہم کہ کراچی کو اون کر کے اس کے مختلف جو مسائل ہیں، جو مختلف کام ہیں، ان کو دن رات ایک کر کے ٹھیک کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوشش جاری ہے۔ باقی میڈیا کے دوستوں کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، تو اس بار بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جہاں جہاں ہم جائیں آپ لوگ بھی ساتھ آئیں اور یہ دکھائیں کہ پہلے کیا تھا اور اب ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ گورنر شکریہ۔ صاحب، آپ ماشاءاللہ سرگرم گورنر ہیں، اتنا تو پتہ ہے ہمیں، بہت دورے کرتے ہیں آپ۔ سوال یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 15 جنوری کو ہر حال میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں،
تو الیکشن کمیشن سے آپ کا کوئی رابطہ ہے انتظامات کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، یا 15 جنوری کے بلدیاتی الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن بلدیاتی ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے اور فوری ہونے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کراچی میں جو جماعتیں سرگرم عمل ہیں، جن کا مینڈیٹ ہے، جو کراچی اور اربن ایریا سے جن کی نمائندگی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا میں نام لوں گا، کہ ان کے دوست جب میرے پاس آئے تو انہوں نے اپنی عرض رکھی تھی کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ علاقوں کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے 1 سے لے کر اور 70 تک مثالیں بھی دیں، اور یہ بھی بتایا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کے دوستوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اور شک نمبر 7 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی لمیٹیشن ٹھیک کی جائے گی، دونوں مل کے ٹھیک کریں گے۔ تو میں نے وہی بات پیپلز پارٹی کے دوستوں کے سامنے رکھی تھی، اور اچھا یہ ہوتا کہ ڈی لمیٹیشن ہو جاتی، اس کے بعد الیکشن ہوتے، لیکن ابھی تک جو آپ نے بھی بتایا اور میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے، الیکشن کمیشن نے 15 تاریخ رکھی ہے، تو اب سندھ گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کرتی ہے، اس پر کیا اقدامات کرتی ہے، وہ ان پر منحصر ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو چیز قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، اس کے ساتھ بحیثیت گورنر وفاق کے نمائندے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جیسے آپ نے تمام ملازمین سے گورنر ہاؤس سے ملاقات کی ہے، کیا یہ الوداعی ملاقات ہے یا کچھ اور ہے؟ پھر اس پہ پھر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ منصب اور یہ سیٹ، اس سے میں نے تو دل بالکل نہیں لگایا، کیونکہ گورنر ہاؤس کے مزے لینے کے بجائے میں لیاری اور لیاقت آباد کی گلیوں میں بیٹھ کر زیادہ لطف محسوس کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوامی گورنر ہیں، ان کا شکریہ، عوام کے درمیان رہتا ہوں۔ تو یہ سیٹیں تو آنی جانی ہوتی ہیں۔ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ جب عوام کے لیے اتنی ساری چیزیں اور خواہشات میرے دل میں ہیں، تو کیوں نہ گورنر ہاؤس کے جو مکین ہیں، جو 27 سالوں سے اس گورنر ہاؤس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم میں سے ہیں، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہوئے، اور وہ اندر ہی ان کی کالونی ہے جس میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک دربار تھا جسے میں نے آج چیئر کیا اور ان کے مسائل سنے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے ہمارے ایم ایس صاحب کو، جو ایم ایس برانچ سے سب کا تعلق تھا، کہ اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے پارک کی جو ہے انکروچمنٹ خالی کرائی ہے، جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، اس میں سیف الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا ان کے لیے کوئی سول ایوارڈ کے لیے آپ نامزد کریں گے ان کو؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے آتے یہاں پر ایک پودا لگایا ہے، 3 پودے آپ نے اور لگائے تھے ایڈمنسٹریٹرز کے نام پر، وہ 3 پودے تو آپ کے مرجھا گئے، یہ پودا آپ کا چلے گا ابھی؟ دیکھیں، ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے اچھا کام کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شہر کا ایڈمنسٹریٹر جو کہ میئر ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ باقی جو اچھا کام کرے گا اور شہر کے لیے بے لوث کام کرے گا، اس کے لیے اعزازات ہی اعزازات ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا۔ اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بحیثیت ان کی ایڈمنسٹریٹر تقرری بہت اچھا فیصلہ ہے، تو ان کے لیے تو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے تعریف کرتے ہیں۔ باقی آپ نے 3 پودوں کی بات کی، تو ہم نے تو کہا تھا کہ پانی دیتے رہے، اگر پانی ہی لائن میں نہ آئے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، مرجھائیں گے تو صحیح۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جگہ جگہ وزٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کی گفتگو سن رہے ہیں تو بڑی اس میں سے بے بسی جھلک رہی ہے۔ کبھی آپ خود ہی اظہار کرتے ہیں کہ شہر میں بدامنی ہے، کچرا کنڈی سے کہا جاتا ہے، آپ نوٹسز لیتے ہیں، جو مقاصد آپ لے کر آئے تھے، چاہے وہ لوگوں کو ساتھ بٹھانے کے ہوں، دھڑوں کو، یا شہر کی بہتری کو، اب تک تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اور وتھ آل ڈیو رسپیکٹ، جو نیو ایئر نائٹ پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ بھی لوگوں کا یہی کہنا کہ لوگوں کے درمیان اب اس بات کا غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جو گورنر آئے وہ بھی ایک ڈمی گورنر کے طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی بڑا مقصد اور اچھی سوچ اور اچھے کاموں کے لیے اپنا قدم بڑھاتے ہیں، تو مختلف جو مافیاز ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو اچھا نہیں سمجھتے کہ مسئلے کے حل نکل آئیں،
اور وہ چاہتے ہیں کہ ماحول مسئلوں میں ہی الجھا رہے تاکہ ان کی اپنی نیوسنس ویلیو بھی برقرار رہے. تو ایسا الحمدللہ نہیں ہے. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا اور آج بھی یہاں میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ تمام تر اختیارات موجود ہیں اور جہاں اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے میں کرتا بھی ہوں. اور اس کی آپ بڑی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تقرری کی گئی. اس میں ریکمنڈیشن ہماری پارٹی کی تھی جنہوں نے مجھے بھی نامینیٹ کیا اور ان کو ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کیا گیا. اسی طرح سے جہاں جہاں چیزیں ٹھیک کرنی ہے کراچی کے اندر وہاں ایڈمنسٹریٹر صاحب رات دن کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں روک رہا کام کرنے سے. اور الحمدللہ جو اچھے کام ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو کرنے بھی نہیں دیں گے. جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ بے بسی ہے تو بے بسی نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہوگا, میری آپ سے ملاقات 17ویں گھنٹے میں ہوتی ہوگی کیونکہ پورے دن میں 17 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں, تو تھکاوٹ آپ کو لگی ہوگی شاید اس طرح سے مجھے کہ میں بے بس نظر آ رہا ہوں. تو بے بس گورنر نہیں ہے کیونکہ ہم نکلے ہیں ایک عزم لے کے, اور جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ توقیر سلامت رکھے, زمینی خداؤں سے الجھ بیٹھے ہیں تو الجھنے میں تھوڑا سمے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے میں اور اس شہر میں تمام تر مافیاز کا خاتمہ ہوگا, چاہے وہ کسی بھی چیز میں ڈیل کرتے ہوں. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کو وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے وہ بھی نہیں ہوگا. عوام کی مرضی سے یہ صوبہ, اس کی مظلوم عوام جو کہیں پر بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, اگر کوئی بھی ایشو ہوگا وہ گورنر ہاؤس کے نمبر 1366 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. گورنر ہاؤس کے گیٹ 4 پر, کیونکہ اس گورنر ہاؤس کا گیٹ 4 بڑا فعال کر دیا ہے میں نے, اور اس کے اوپر آپ درخواست لا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر فوری ایکشن ہوگا اور جو بھی ایسے مسئلے جو عوام کے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں وہاں کھڑا ہوا نظر آؤں گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کام اور وہ چیزیں حل ہو رہی ہیں. اچھا, اسی سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا گورنر صاحب, اسی سوال کا. علی رضا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کو کون کس نے کہا ہے؟ علی رضا نے, علی زیدی نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو خونی الیکشن دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کراچی میں ایک پہلے خوف کا ماحول ہے, عوام جو ہے مزید خوف کا شکار کیا جا